کیا فائدہ اس عبادت کی جب ظلم کے خلاف کوئی اٹھے نا، جب ظلم کے خلاف جب آواز نہیں اٹھاتے ہیں تو پھر اس عبادت کی بھی خدا کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک بستی تھی جس کو خدا نے عذاب پر مبتلا کرنے کے لیے کہا، تو فرشتوں نے کہا پروردگارا یہاں تو ایک عابد ہے، جو اس کو ہم کیا کریں؟ تو فرمایا کہ اس عابد کو سب سے پہلے اس عذاب میں مبتلا کرو، کہ پروردگارا یہ بہت بڑا عابد ہے۔ کہا کہ دیکھیں وہ عبادت کر رہا ہے، سامنے چند بچے ایک پرندے کو کے پر پکڑ کر نوچ رہے تھے اور پرندہ چیخ رہا ہے اور وہ بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے۔ اس کی عبادت کا فائدہ نہیں ہے جب تک اس کے اندر احساس ذمہ داری نہیں ہے۔ اور بالخصوص مملکت خداداد پاکستان، جس کو چاہیے، جس کی بنیاد روٹی کپڑا مکان نہیں ہے، بلکہ پاکستان بنا ہے لا الہ الا اللہ کے بنیاد پر۔ اور آج بھی یہ نعرہ ہمارے تمام جو ہے اداروں میں یہ نعرہ بلند ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جو پاکستان کا مطلب اگر لا الہ الا اللہ ہے تو آج پھر اس فلسطین کے ظلم کو وہ مظلومین آج رو رہے ہیں۔ آج حل من ناصر کی صدائیں فلسطین سے بلند ہو رہی ہے، کیوں خاموش ہیں؟ ہمیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اس گلگت بلتستان کے اسمبلی میں بھی یہ بات آئی کہ سرکاری طور پر اس بیت المقدس کے لیے ہمیں اٹھنا چاہیے اور وہ دن منانا چاہیے، کیونکہ ہمارے سرکار لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے۔ ہماری حکومت، ہمارا پاکستان یہ خداداد پاکستان ہے، جو روٹی کپڑا مکان تو اس وقت بھی ملتا تھا، عقیدے کی آزادی اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائد اعظم محمد علی جناح نے جس پاکستان کو وجود میں لایا، جس علامہ اقبال نے جو تصور دیا، سنی شیعہ مل کر جس پاکستان کو بنایا تھا، اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کسی اور کی طرف دیکھتے رہیں اور ہم استعماری طاقتوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھے اور وہ جو کہے اس کی بات ہم مانے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر پاکستان کے اندر کوئی بھی وفادار ہے اس پاکستان کا، اس آئین کا، تو آئیں فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں۔ اس لیے امام خمینی نے کہا تھا اگر ہمیں مسلمان ہو یم شون یک سطل آپ را بر اسرائیل بریزاند اسرائیل از بین خواہد رفت۔ اگر یہ سارے مسلمان مل کر ایک ایک بالٹی اگر اسرائیل پر پھینک دیتے، اسرائیل بہہ کر تباہ ہو جاتا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ اندرون خانہ مسائل اور ہیں، مسلم امت جو ہے متحد نہیں ہے۔ آج ہماری یہ آواز ان فلسطینیوں کے لیے جانی چاہیے۔ ہمارے جانیں حاضر ہیں بیت المقدس کے لیے، ہمارے تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے مظلوم فلسطینوں کے لیے۔ آج وہ تنہا نہیں ہے، کوئی بھی ہے ان کے لیے آواز اٹھانے والے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اکثریتی مسلمان ممالک اس وقت خاموش ہیں۔ ادھر سے مصر بارڈر نہیں کھول رہا ہے، ادھر سے جو ہے نا وہ ان حالت میں خصوصات اکتوبر کے بعد جو طوفان اقصیٰ کا جو زلزلہ وہاں آیا ہوا ہے، وہ مظلوم عوام پر جس قدر آتش برسا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہماری دعا ہے اور ہماری دعا بھی یہ ہے، ہماری دعا یہ ہو سکتی ہے کہ ہم دعا کریں اس ماہ رمضان میں، اور دعا یہ کریں کم از کم جو اسرائیل کے پروڈکٹ ہیں، جو اسرائیل کے سے کمپنیاں ہیں، ان کے ساتھ ہم بائیکاٹ کریں۔ ہمارے اس دسترخوانوں میں ماہ سیام کے روزوں میں روزہ رکھنے والے روزہ داروں کے اس میں کوک اور قسم قسم کے وہ نسلیں اور اسرائیل کی بنی ہوئی یعنی چیزیں ہم افطار میں اور سحری میں اگر لیتے ہیں تو سمجھ لو کہ ہم اسرائیل کے ساتھ دے رہے ہیں اور مظلوم کی فلسطینیوں کے خلاف ہم اقدام کر رہے ہیں۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ اپنے علاقے میں کم از کم معاشی طور پر ان اسرائیلیوں کو تنہا کریں، ان کو وہ تاکہ نیست و نابود ہو جائے، کیونکہ اسرائیلیوں کا صہیونیوں کا اصل جان جو ہے وہ ان کے یہود کا جو جان ہے وہ ان کے اقتصاد کے اوپر ہے۔ جب اس اقتصاد برباد آتی ہے تو ان کو موت آتی ہے، وہ موت یہاں بیٹھ کر گلگت بلتستان میں، پاکستان کے کونا گوش و گزار میں، ہر ملک کے اندر عربوں مسلمان مل کر کم از کم اگر اس چیز کی بائیکاٹ کریں تو ہم جو ہے نا ایک منزل تک ان کو ایک ضرب کاری لگانے پر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہاں ہے ہمارے حکمران، کہاں ہے ان فلسطینیوں کی آواز پر لبیک کرنے والے، کہاں ہیں وہ بڑے بڑے لوگ جو پوری دنیا میں جو ہے نا ان کی جو ہے نا وہ جاتے ہیں، ان کی بات جو ہے دنیا میں جو ہے ایک سکے کی طرح بات مانی جاتی ہے، کہاں ہے، کدھر ہے؟ اس لیے آج ہم اس لیے یہاں آئے ہوئے ہیں کہ ہم اس
फ़लस्तीन के हवाले से और फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए, बैतुल मुक़द्दस के लिए हम आवाज़ उठाएं। और कल यौम जुमा हुज्जतुल वदा, काश सुन्नी शिया मिलकर अगर ये यौमुल क़ुद्स हम मनाते और दुनिया को बताते कि हम एक हैं। इंशाअल्लाह ताला वो दिन ज़रूर आएगा। पाकिस्तान के गोशे कुनार में भी, मुस्लिम ममालिक में इस वक्त मुख्तलिफ जगह सुन्नी शिया मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। काश यहाँ भी एक सा गुलदस्ता सजता और सजेगा। इंशाअल्लाह ताला हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे और अपने दोस्तों तक, अपने मुसलमानों तक ये बात पहुँचाएंगे। कोई बाज़मीर इस ऐसी हालत में खामोश नहीं रह सकता, कोई मोमिन ऐसे हालत में खामोश नहीं रह सकता। हम इंशाअल्लाह ताला हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे और इंशाअल्लाह उठाते आए हैं और आइंदा भी हम सब मिलकर अगर फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला हम अपने मंजिल तक, क्योंकि खुदा वो परवरदिगार है, वो खालिक है। जब वो अबाबिल के ऊपर खुदा की ताकत कार फरमा होती है तो वो ज़माने के तागूत, ज़माने के अबरहा को नेस्तो नाबूद करने के लिए वो अबाबिल के पंजों से निकली हुई कंकरियां एटम बम बनकर वो तबाह कर सकती हैं। तो अगर मुसलमान अगर मिलकर आवाज़ उठाएं तो इंशाअल्लाह मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए एक बेहतरीन हम मदद साबित हो सकती है। उनके लिए हम आवाज़ उठाकर दुनिया के सामने ये साबित करें कि हम मज़लूम के हामी हैं और जालिम के खिलाफ हैं। और इसी हवाले से आज ये दिन आपके सहाफ़ी हज़रात भी यहाँ मौजूद हैं और अपनी आवाज़ आप तक पहुँचा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये आवाज़ आप पहुँचाएँ और फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम तक ये पहुँचाएँ कि इस पहाड़ों के दरमियान, सर्ब फलक पहाड़ों के दरमियान भी कुछ रोज़ेदार ऐसे हैं कि आपके इन रात कुछ छोटे छोटे बच्चों की लाशें देखकर वो रोते हैं, तड़पते हैं, परेशान हैं, लेकिन इतनी दूर से हम उन तक नहीं पहुँच सकते। हमारी दुआएँ पूरे माह रमज़ान में इनके साथ थीं और हमारी जानें भी उनके लिए कुर्बान हैं। हमारे इन मुसलमान मज़लूमीन के लिए जो घरों में इस वक्त अजीब है, कोई यतीम, कोई किसी का सुहाग गुजरता है तो किसी का जवान बेटा, किसी की माँ नहीं है, किसी का बाबा, उनका लाश उनके सामने पड़ा हुआ है और एक अजीब व गरीब हाल है और एक करबला बनी हुई है और न पानी है, न कोई वहाँ कुछ पहुँचने देता है और कोई इस पानी की किल्लत और खुराक की किल्लत की वजह से तलफ हो रहे हैं। ऐसी हालत में हम मुसलमानों को चाहिए ये सदा जहाँ जहाँ तक पहुँचती है वो कम से कम अपना किरदार अदा करें।